رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تعریف، توصیف، اس کی تمجید، اس کی تکبیر، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، سید الابرار، سید الاخیار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام پر، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ہم آپس میں الجھتے کیوں ہیں؟ ہم کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے سے دور کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں نفرتیں کرتے ہیں؟ آج کے اس جمعے کے اندر اس بات کا جواب ہم نے تلاش کرنا ہے اور ان اسباب کو ختم کرنا ہے جو ہمارے درمیان الجھنوں کا باعث ہیں، جو جھگڑوں کا باعث ہیں۔ وہ جھگڑے صرف گلی محلے تک نہیں ہیں، گھر تک نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر سطح پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ میں اگر ایک ایک محکمے کی، ایک ایک فیلڈ کی بات کروں تو جھگڑے، تاجر ہیں تو وہ آپس میں، اگر ہمسائے ہیں تو وہ آپس میں، حتیٰ کہ میاں بیوی ہیں وہ بھی، حتیٰ کہ بہن بھائی ہیں وہ بھی، حتیٰ کہ یہ بھی دیکھا گیا کہ والدین بچوں سے الجھے ہوئے ہیں، بچے والدین سے الجھے ہوئے ہیں، جج آپس میں الجھے ہوئے ہیں، وکلاء آپس میں الجھے ہوئے ہیں، سیاستدان آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ یعنی ہر سطح پہ ہم دیکھتے ہیں الجھنے ہی الجھنے ہیں، جھگڑے ہی جھگڑے ہیں۔ تو کیا ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں کہ ہم جھگڑ کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے اور دنیا سے رخصت ہو جائیں؟ نہیں، ہمیں شریعت اسلامیہ نے بہت سی ہم پہ پابندیاں لگائی۔ بس ہم بات کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ کہا گیا قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دیں کہ ایسی بات کہیں جو بہت ہی خوبصورت، بہت اچھی ہو، کیونکہ یہ بات ہی چاہے زبان سے نکلی ہو، چاہے قلم سے نکلی ہو، چاہے آپ نے ٹائپ کی ہو، یہ زبان کے تحت ہی سب کچھ آتا ہے۔ تو اس کے زخم ہیں، اس کے گھاؤ ہیں جو لگتے ہیں، جو اپنے اثر دکھاتے ہیں۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو جسم کے زخم ہیں نا وہ مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن جو زبان کے زخم ہیں وہ تا دیر رہتے ہیں، لیکن ہمیں رکھنے نہیں چاہیے۔ ہمیں وہ جو زبان کے زخم ہوں، جو ہم کو کسی نے دیے ہوں، پہنچائے ہوں، وہ نکال دینے چاہیے۔ جتنا ہم ظاہر میں کسی بوجھ کو اٹھاتے ہیں نا، اس سے کتنے 100 گنا زیادہ ہم اس چیز پہ اپنی صلاحیت صرف کر رہے ہوتے ہیں جسمانی، جو ہم نے دل پہ اٹھائی ہوتی ہے۔ یہ سائنس کی باقاعدہ تحقیق ہے، یعنی بالفرض ہم نے 20 کلو کا وزن اٹھایا جسمانی طور پہ، تو ہمیں اتنی صلاحیت صرف نہیں کرنی پڑے گی جتنی ہم دل پہ کوئی چھوٹی سی بات جو اٹھائے رکھیں اور پھرتے رہیں، چلتے رہیں، جب بھی موقع ملے تو اس کے سامنے یا کسی سے بھی اس کا اظہار کر دیں۔ جی پچھلے سال اس نے ایسا کیا تھا، اور 4 سال 20 سال ہو گئے اس نے یہ بات ایسے مجھ سے کی تھی، یہ ہم سنتے ہیں اس معاشرے کے اندر۔ تو یہ ہماری صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، ہماری سوچ کے اندر منفی رویے وہ پیدا ہوتے ہیں، ہم پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سے عداوت، دشمنی یا ایسا کوئی اظہار کیا جائے۔ تو یہ جو ہم بغض رکھ کے یا کوئی ایسی بات جو ہم سے ہوئی ہم نے وہ سنبھال رکھی، اپنے دل میں پال رکھی، اس کو بڑھاتے چلے گئے، پھر ٹو میں لگ گئے، پھر تحسس کیا، تجسس کیا، اور اس کے اور عیوب تلاش کر کر کے ساتھ پھر ایک بہت بڑا ایک پہاڑ بنا لیا رائی کا۔ تو شریعت ہمیں اس سے روکتی ہے۔ اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، ہمارے معاشرے کا بھی فائدہ ہے۔ انسان کی صلاحیتیں اگر ساری کی ساری منفی سوچ اور فکر میں ہی صرف ہوتی رہے، منفی کردار میں
وہ استعمال ہوتی رہیں تو اس کا نتیجہ کبھی بھی انسان کے حق میں نہیں نکلتا، نہ صحت کے اعتبار سے نہ معاشرے کی صحت کے اعتبار سے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ضرور ان باتوں پہ غور کرنا ہے۔ تو اس میں پہلی جو بات ہے وہ ہے بدگمانی۔ ہمارے جو اکثر الجھنیں، لڑائی جھگڑے جو ہمارے درمیان ہوتے ہیں نا کسی بھی سطح پہ، اس کے آغاز میں ایک غلط فہمی ہوگی، ایک غلط فہمی ہوگی۔ گھر کی سطح پہ دیکھ لیں، معاشرے کی سطح پہ، سیاست کی سطح پہ کوئی غلط فہمی ہوگی تو اس کو ہم لے کے اتنا بڑا بناتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ شریعت ہمیں اس سے روکتی ہے۔ سورہ حجرات جو اسلامی معاشرت کی سب سے اہم ترین صورت ہے، یعنی کوئی اگر اسلامی معاشرے میں جینا چاہتا ہے تو وہ سورہ حجرات پڑھ لے، اور ہمارے نصاب کے اندر بھی اس کو اسی لیے شامل کیا گیا ہے، یعنی اسکولوں کے نصاب کے اندر وہ شامل اس لیے کی گئی، اس میں اسلامی آداب معاشرت ہیں۔ اس میں ایک اہم حکم یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے اہل ایمان یعنی میں اور آپ، بدگمانی سے اپنے آپ کو تم نے بچا کے رکھنا ہے۔ بہت زیادہ بدگمانیاں پیدا کرنا کسی شخص کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں، تو اس کو پھر آگے سے آگے لے کے چلتے چلے جانا، اس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے۔ اور بلکہ قرآن مجید تو کہتا ہے ان بعض الظن اثم، کہ بعض بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا شاید علم ہوگا کہ ہمارے ذہن میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا ان پہ ہماری گرفت نہیں ہوتی، لیکن یہ بدگمانی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے، بدگمانی گناہ ہے۔ یعنی وہ کیا ہوتا ہے کہ بدگمانی کو وہ لے کے چلتا رہتا ہے، کسی شخص کے بارے میں کوئی بدگمانی قائم کر لی، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے بارے میں، میاں بیوی کے بارے میں، بیوی خامند کے بارے میں ایسی بدگمانی کوئی پیدا کر لے اور اس کو لے کے چلتا جائے تو وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ تو ہم اگر بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں تو ہم بہت سے اچھے امور کی طرف آ سکتے ہیں، ہم جھگڑوں سے، لڑائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ بدگمانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کے کردار کو، ظاہری کردار کو، اس کی کو نہ دیکھے بلکہ اس کی نیت پہ حکم لگائے کہ اس نے جو ایسے دیکھا ہے نا مجھے تو اس کے پیچھے یہ نیت تھی، یہ جو لیٹ آیا ہے نا تو یہ اس لیے لیٹ آیا ہے۔ یہ نیت ہم نہیں جانتے، یہ بندے کا معاملہ ہے یا اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے، اچھی مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو بدگمانی سے بچیں۔ بہت سی لڑائیوں کا آغاز صرف ایک بدگمانی سے ہوتا ہے، صرف ایک بدگمانی سے۔ ویسے میں نے خود دیکھا، ایک دو شخص نا، ایک سکنجوی والا تھا ریڈی پہ اور ایک دوسرا شخص وہ جو لے رہا تھا، اب اس نے 20 روپے بتائے گلاس کی قیمت، اس نے 30 سمجھا، تو ان دونوں میں اب 30 اس نے بتایا تو اس نے 20 سمجھا، لینے والے نے 20 سمجھا، تو وہ 20 روپے دینے لگا۔ تو اب کیا ہوا یقین کیجئے، انہوں نے ہاتھوں میں بوتلیں پکڑ لی، ایک دوسرے سے ایسے لڑ رہے تھے۔ اب 10 روپے کی بات ہے اور وہ سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی، اس نے 30 کا، اس نے 20 سمجھا، تو اس کے نتیجے میں وہ دیکھیں زخمی بھی ہو گئے، لڑائی بھی ہو گئی، وہ تھانے میں بات گئی۔ اب اس کے آگے کیا ہوا وہ تو ہم نہیں جانتے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک چھوٹی سی بدگمانی نے کہاں سے کہاں پہ بات پہنچا دی۔ اگر یہی وہ کہتا چلیں آپ مجھے یہ سمجھ آئی تھی، آپ نے یہ بتایا تو چلیں کوئی بات نہیں، 10 روپے آپ لے لیں۔ اب مجھے بتائیے انہوں نے جو لڑائی کی اس میں اس سکنجوی کا کیا اس پہ اثر باقی رہا ہوگا؟ کیا اس کو ٹھنڈک ملے گی؟ کیا وہ قدرتی مشروبات سے اسے فائدہ ہوگا؟ اس نے وہ ساری تو اس میں صرف کر دی۔ تو یہ ہماری جو غلطیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، یہ ہمیں اچھے نتائج پہ نہیں پہنچاتی۔ اسی طرح ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا جو بہترین عمل یہ تھا کہ آپ ہر ایک کی نفسیات پہچانتے تھے، جانتے تھے، اور یہ بھی اسوہ حسنہ کا ایک پہلو ہے، اس کے مطابق اسے ڈیل کرتے تھے۔ یعنی جو جس حیثیت کا مالک ہے اسے اسی طریقے سے بات کرنا، اس کو سمجھنا، اس کی صلاحیت کو سمجھنا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص سوال کرتا کہ کون سا عمل بہتر ہے، تو آپ اسے فرماتے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا۔ کسی سے اور طریقے سے فرماتے، وہ کیوں تھا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دیکھتے تھے کہ اس شخص کو کس بات کی ضرورت ہے، اس کو وہی عمل بتایا جائے، تو ہم ایک دوسرے کی نفسیات سے ناآشنا رہتے ہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی وہ ایک دوسرے کی نفسیات کو نہیں سمجھ پاتے، یعنی وہ کیا چاہتا ہے ساری زندگی بیوی کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میرا خاوند کیا چاہتا ہے، اور اسی طرح خاوند کو یہ نہیں پتہ چلتا ساری زندگی کہ میری بیوی کیا چاہتی ہے، اور آخر تک ان کی زندگی ایسے گزر رہی ہوتی ہے جیسے دھکے دے کے زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح دوست احباب میں، اسی طرح ہمارے معاشرے میں ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، اس کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ چلے میں اس کو کوئی سمجھوں، اس کے مطابق اپنے آپ کو بدل لوں، وہ یہ چاہتا ہے تو میں اس کے مطابق ایسا کر لوں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کا معاشرہ، آپ کے دوست احباب آپ سے خوشگواری سے رہیں گے، اور معاشرے کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا، گھر کے اندر امن اور سکون ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کو کی نفسیات کو نہیں سمجھ پاتے۔ تیسری جو خرابی ہے وہ ہے جلد بازی کی۔ ہمارے جھگڑے لڑائیاں کیوں ہوتے ہیں؟ ہم کسی بھی بات کا فوراً ریئیکشن دکھاتے ہیں، رد عمل اس کا ظاہر کرتے ہیں فوراً۔ اگر کسی سے کسی بھی جگہ پہ کوئی غلطی ہو جائے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے تو فوراً رد عمل، اور رد عمل بھی معمولی نہیں، بہت بڑی گالی سے ہم آغاز کرتے ہیں، یا کوئی ایسے لہجے اختیار کرتے ہیں حتیٰ کہ مار کٹائی تک ایزیلی ہم آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو جلد بازی ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے، اور غصہ بھی وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے کہ لوگ آپس میں الجھ جاتے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں کچھ ایسی بات کوئی ایسی ہو جاتی تھی۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے تو دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں کوئی بات ہوئی تو غصے سے ایک کی ناک جو ہے وہ سرخ ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ اس کو بتا دوں، یعنی میں جانتا ہوں کہ وہ پڑھے گا تو اس کی یہ کیفیت زائل ہو جائے گی، یہ جو اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے نا، جس سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، تو یہ کیفیت اس کی چلی جائے گی۔ وہ کیا ہے کلمہ؟ ہم سب جانتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس غصے کا حل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اس تحفظ کے اندر کیوں ہے کہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو شیطان وہ غصہ دلاتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ دور کرنے کے لیے اعوذ باللہ کا حکم فرمایا۔ اور جو عجلت ہے، جو جلد بازی ہے، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ العجلۃ من الشیطان والتأنی من اللہ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عجلت جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور ٹھہراؤ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آہستگی، وقار، یعنی کوئی بھی بات ہم سے بہت بڑی کوئی بات کہہ دے، کوئی بڑی بات ہو جائے تو کچھ وقت ضرور دیجیے۔ وقت ایک بہترین مرہم ہوتا ہے، اور اس سے ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقی صورتحال کیا تھی۔ فوراً رد عمل کا اظہار نہ کیجیے۔ بہت سی ہماری لڑائیاں، ہمارے جھگڑے وہ اس وجہ سے رونما ہوتے ہیں کہ ہم جلد بازی سے فوراً انتقام، فوراً ایسی بات۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں یہیں کے، آپ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کو جانتے ہوں گے، ان کے والد گرامی مولانا عبدالحی محی الدین لکھوی، مولانا محی الدین لکھوی ان کا نام تھا رحمہ اللہ۔ تو وہ اگر ان سے کوئی کہتا نا کہ فلاں بندہ آپ کو برا بلا کہتا ہے، یعنی فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو وہ کہتے تھے، وہ کہتا تھا وہ آپ کو یہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں میں لیتا ہی نہیں ہوں، یعنی میں اس بات کو لیتا ہی نہیں، میں اس کو اپنے اوپر سوار ہی نہیں کرتا، وہ اگرچہ دے رہا ہے مجھے، وہ ایسے کہہ رہا ہے، میں وہ گالی نہیں لیتا۔ تو یہ ان کا ایک اچھا انداز تھا۔ تو یہ ہمیں آج کے اس معاشرے کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بہت جلد بازی کا اظہار کرتے ہیں کسی بھی معاملے کے اندر۔ مثلا خاوند ہے، وہ ٹھیک ہے سارا دن محنت کر کے دھوپ میں اور سب کچھ وہ گھر آتا ہے، بالفرض اسے وقت پہ کوئی رسپانس نہیں ملا، اسے کوئی چیز، کوئی پانی، کوئی ایسا مشروب نہیں مل سکا، تو اس کو تھوڑا ٹھہراؤ سے کام لینا چاہیے۔ وہ بھی آخر اس کی بیوی ہے، اس سے اس کا ایک پیارا تعلق ہے،
یہ نہ ہو کہ وہ جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ کر دیں. ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں نا، وہ جب طلاق 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 اکٹھی کہہ کے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، پھر ہمارے پاس جب آتے ہیں نا تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس قدر جلدی میں یہ کام کرتے ہیں. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر جو 3 طلاقوں کو ایک وقت میں دی گئیں ان کو 3 ہی شمار کیا. اس کی بنیاد بھی یہی تھی. انہوں نے کہا تھا اس وقت، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آہستگی اور وقار کے ساتھ ٹھہراؤ کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے اس میں یہ جلدی کرنے لگے ہیں. تو میں اس جلدی کی وجہ سے اب اگر انہوں نے کسی نے ایسے 3 دفعہ کہا نا تو اس کو میں ایسے ہی سمجھوں گا کہ وہ پکی طلاق ہو چکی ہے. یہ انہوں نے اسی اصلاح کے لیے یہ حکم جاری کیا تھا. اس سے پہلے تو 3 طلاقیں یا اس سے زائد وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، سیدنا ابو بکر کے دور میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سالہ دور کے اندر یہی صورتحال تھی. تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم ہر معاملے کے اندر بہت جلد بازی کا اظہار کرتے ہیں. وہ جلد بازی ہمیں نہیں کرنی. ہمیں ٹھہراؤ سے، ہمیں آہستگی سے اور وقار کے ساتھ امور کو انجام دینا ہے. اس میں ہمارے لیے بہتر ہے، بھلائی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ادھر ادھر وقت گزار رہے ہوتے ہیں لیکن جب سڑک پہ آتے ہیں تو اتنی جلدی ان کو ہو جاتی ہے، ہارن پہ ہارن، ڈپر پہ ڈپر، اور پتہ نہیں کیا انہوں نے جا کے آگ بجھانی ہے کہیں پہ. یہ عموماً ہماری صورتحال ہے. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ وہ جلد بازی سے. اور اس کے نتیجے میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، الجھنیں بھی ہوتی ہیں، گاڑیاں بھی لگتی ہیں، حتیٰ کہ ایکسیڈنٹ اور سانحات رونما بھی ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جلدی کو ہم نہیں چھوڑ رہے، اس سے نہیں ہم اپنی جان چھڑاتے. تو اس جلد بازی سے اپنے آپ کو بچائیے، یہ شیطان کی طرف سے ہے. جب بھی جلد بازی میں کوئی آپ فیصلہ کرنے لگیں، بات کرنے لگیں، کوئی چیز کام کرنے لگیں تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ ہے ٹھہراؤ کا، آہستگی کا. اور آہستگی اور سستی میں فرق رکھنا یہ بھی ہمارے لیے لازم ہے. یعنی ہم وہ ٹھہراؤ کو، آہستگی کو سستی میں نہ سمجھ لیں. سستی ایک علیحدہ چیز ہے، غفلت ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھہراؤ ایک علیحدہ چیز ہے. اس میں فرق کر کے چلنا ہے. اسی طرح ہمارے بہت سے جھگڑے اور لڑائیاں اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے نا بہت زیادہ امیدیں باندھ لیتے ہیں. مثلاً قوم کسی سے امیدیں باندھ لیتی ہے کہ یہ شخص ایسے کرے گا، گھر والے یا بچے اپنے والدین سے ایسی امید باندھ لیتے ہیں کہ ایسا کریں گے. اسی طرح بیوی جو ہے خامن سے ایسی امیدیں باندھ لیتی ہیں کہ وہ یہ کرے گا. ہم سب کو ان امید کے اس مسئلے کے اندر ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ امیدوں کو بر لانے والا، امیدوں کو توڑ پہنچانے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اسی پہ ہمیں ہمیشہ بھروسہ اور اعتماد کرنا ہے. وہ اگر چاہے نا تو کسی سے بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے. اگر وہ نہ چاہے تو کوئی دینا بھی چاہے تو وہ فائدہ اس کو نہیں پہنچا سکتا. اور یہ حقیقی بات ہے، یہ یقینی بات ہے، یہ آزمودہ بات ہے. آپ کے تجربے اور مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہوگی کہ کبھی بہت سی امید کہیں سے لگی ہوتی ہے لیکن وہاں سے کچھ نہیں ملتا، اور جہاں سے کچھ ایسا تصور بھی نہیں ہوتا وہاں سے اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں. تو دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر ہم اپنی امیدوں کو ٹوٹتا دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے. آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ مجھے اس سے بڑی امید تھی، میں سمجھتا تھا کہ یہ میرا عزیز ہے، میرا خون ہے، میرا بھائی ہے، تو مجھے اس وجہ سے زیادہ افسوس ہے، اور لوگ دور ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے امیدیں ان سے اسی قدر رکھنی چاہیے جتنا ان کا اختیار ہے. اس سے بڑھ کر جو امید ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے لیے اس کو نفع بخش بنائے گا تو یہ نفع بخش ہو سکتا ہے، اگر نہیں بنائے گا تو ساری دنیا مل کے بھی مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتی. یہی تو عقائد اور نظریات ہمیں سمجھائے گئے. اسی طرح ہم اختلاف رائے کے آداب سے بالکل ناآشنا ہیں. اختلاف رائے کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی بھی مسئلے میں سمجھتے ہیں، کسی بھی بات میں سمجھتے ہیں مثلاً کہ فلاں پارٹی پاکستان کے حق میں بہتر ہے. آپ کا کوئی مخالف ہے، وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ نہیں فلاں پارٹی پاکستان کے حق میں بہتر ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم آپس میں گتم گتا ہو جائیں، ہم لڑتے رہیں. ہمارے ہار اور جیت سے اس پارٹی پہ کیا فرق پڑے گا؟
کیا آپ کے ہارنے سے وہ پارٹی ہارے گی؟ آپ کے جیتنے سے وہ پارٹی جیتے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، ویسے تو اگر ہم اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں اور غلامی کی اصل کیفیت سے اپنے آپ کو نکالیں، تو یقین کیجئے یہ کافروں کے جتنے نظام ہیں، سیاسی ہو، معاشی سودی نظام ہو، سیاسی جمہوری نظام ہو، اور ہماری عدلیہ کا نظام ہو، یہ سب بھی بدلنے والے ہیں، یہ اسلامی نہیں ہے۔ ان کے اندر بہت سی ایسی شکیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اسلام سے متضاد ہیں۔ یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، یہ اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اختلاف رائے سے بالکل ناآشنا ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، ہم اپنے آپ کو بالکل 100% صحیح سمجھتے ہیں اور اگلے کی رائے کو 100% غلط سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمیں دین کے متعلق بھی یہ کہا گیا کہ اختلاف رائے کا اظہار کرنا ہے تو وہ اچھے انداز سے کیا جائے۔ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کے مغضوب اور گمراہ لوگ تھے۔ قرآن مجید میں جہاں پہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واضح وضاحت فرمائی کہ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ یہ مغضوب یعنی اللہ کے غضب کے مستحق، اور یہی وہ لوگ تھے جن پہ اللہ کی ناراضی اتری اور ان کو مارے پھرتے انسانیت نے دیکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کرنے کے لیے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ کیا ہے کہ اہل کتاب سے تم نے بات کرنی ہے تو بہت اچھے طریقے سے کرو۔ اہل کتاب سے جو اللہ کے دشمن، ان سے بھی تم نے بات کرنی ہے، مجادلہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، بحث کرنی ہے تو اچھے انداز سے کرو۔ لیکن ہم تو اپنی مخالف پارٹی سے اس طرح سے بات نہیں کرتے۔ ہم تو ایسے گر گئے، اس سطح پہ پہنچ گئے کہ ہمیں ایک اختلاف رائے کے کچھ آداب جو شریعت نے ہمیں بتائے، جو اسلام نے بتائے، اس سے ہم بالکل ناآشنا ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے اندر الجھنیں ہیں، جھگڑے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے آپ کو عقل کل اور علم کل سمجھتے ہیں، یعنی جو میری عقل میں بات آئی ہے وہ 100% ٹھیک ہے، اور جو اس کی عقل میں آئی ہے وہ 100% غلط ہے۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی عقل ہمیشہ ہی صحیح فیصلے کرے؟ جب آپ کے دیکھنے میں فرق ہو سکتا ہے، جب آپ کے سننے میں فرق ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کی عقل اور شعور کے اندر بھی فرق ہو سکتا ہے۔ بہت دفعہ انسان کو کوئی غلط فہمی لگتی ہے، کوئی ایسی ٹھوکر لگتی ہے، کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھتا ہے، تو اسی طرح ہماری سوچ کے اندر بھی یہ غلط فہمیاں اور کسی چیز کے بارے میں کم علمی، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں جسے کہتے ہیں تھوڑی سی سپیس رکھنی چاہیے، تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑی سی ایسی جو ہے نا حیثیت وہ رہنے دینی چاہیے، جس سے اگلے کا کوئی پہلو وہ بھی نمایاں ہو سکے، اس کی رائے کا احترام کرے۔ اور میں دیکھتا ہوں یہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ یعنی بچے ہیں نا، وہ کہیں جی ہم نے یہ کرنا ہے، دوسرے بچے کہیں کہ یہ کرنا ہے، ان کو بھی وہ فوراً ان کی تردید کریں گے۔ میں اپنے بچوں کو یہ سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ تمہیں اگر یہ بات پسند نہیں ہے، تم اچھے انداز سے اس کو جواب دو، یہ نہ کہو کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں۔ گنجائش رکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی بات درست ہو، یہ آنے والے دن بتا دیتے ہیں کہ کون ٹھیک تھا کون غلط تھا۔ تو اختلاف رائے کے آداب ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے۔ اسی طرح بحث مباحثہ جو مناظرہ ہوتا ہے، اس کے بھی ادب آداب ہوتے ہیں کہ بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، دلیل کس کے پاس ہے، کیسے بات کرنی ہے۔ ہم کوئی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، کوئی بارڈر پار سے نہیں آئے ہوئے، کوئی ایسے غدار یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے، سارے ملک کے اسلام کے خیر خواہ کے طور پہ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے بحث مباحثہ مجادلہ اس کو اچھے انداز سے کریں۔ اگر اسلامی نقطۂ نظر پہ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ امیر کا تقرر کر دیتے ہیں، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کی کابینہ بنائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان میں سے منتخب کر لیا جائے جس کو امیر مقرر کرنا ہے۔ تو اس کابینہ نے 6 میں سے ایک کو مقرر کیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا عمر بن خطاب کے بعد خلافت کے لیے۔ جب وہ تقرر ہو گیا ان کا، سیدنا عثمان کا، تو اس کے بعد پھر کسی کو بھی کوئی ایسا موقع نہیں ملا، نہ کوئی ان کے اندر یہ سوچ، کوئی ایسی بات پیدا ہوئی، اور نہ کوئی ایسا سلسلہ چلا۔ اسی طرح اس سے پہلے سیدنا ابو بکر نے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا تھا، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی۔
تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسلامی نظام کتنا خوبصورت ہے کہ نچلی سطح پر کوئی لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے سے ایسے اختلافات اور ایسی دوریاں نفرتیں وہ نہیں ہوتی۔ تو ہمارے اندر یہ جو نظام ہے یہ ایک تو ویسے درست نہیں ہے، اور اس کو ہم نے مزید جو بگاڑا ہے وہ اس وجہ سے کہ ہمارا طرز عمل، ہماری سوچ فکر وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ہم بات کرنے میں محتاط نہیں ہوتے، ہم کون سی بات کہاں پہ کیسے کس کے سامنے کرنی ہے ہم اس ادب سے ناشنا ہیں۔ عموماً یعنی اکثریت اس کو جانتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نہیں جانتے کہ ہم نے کون سی بات کس سے کیسے کرنی ہے۔ اور قرآن مجید ہمیں یہ توجہ دلاتا ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا لکھا جا رہا ہے اور ہمارے نامہ اعمال میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ہماری ایک لوز بات سے، جو ہم لوز ٹاک کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ دیکھیں خاندانوں کے خاندان بکھر جاتے ہیں کہ اس نے اس موقع پہ ایسی بات کہی تھی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی اثر نہیں ہے، باتوں کا اثر ہے۔ تو ہمیشہ محتاط الفاظ اپنے منہ سے نکالیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش ہو جائے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ جو ہماری آپس کی گفتگو ہے اس میں سے بہترین بات وہی ہے جو صدقے کی ہو، جو نیکی کی ہو، جو بھلائی کی ہو۔ اس کے علاوہ جو ہم باتیں ادھر ادھر کی کرتے ہیں ان کے کوئی فوائد نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم عادل واقع نہیں ہوئے، یعنی ہماری جو لڑائی جھگڑے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں نا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پارٹی کا بندہ کون ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری برادری کا بندہ کون ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا موقف کس سے ملتا ہے، ہم اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، ہم عدل سے کام نہیں لیتے۔ عدل کا اتنا بڑا حکم قرآن مجید کی کئی آیات کے اندر ہے، اور میں ایک جمعہ بھی بڑی تفصیل سے اس پہ پڑھا چکا ہوں، اگرچہ 2-3 سال پہلے کا ہے، لیکن وہ عدل جو ہے ہمارے اندر وہ موجود نہیں ہے۔ اگر عدل ہماری قوم کے اندر آ جائے تو اس سے بھی بہت سی لڑائی جھگڑے ہمارے ختم ہو سکتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے جو نفرتیں پالتے ہیں وہ ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہمیں عدل کو قائم کرنا ہے اور عدل سے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے اہل ایمان عدل کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ اور بعد میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولو علی انفسکم، تمہارے اپنے خلاف ہی عدل کیوں نہ ہو تو تم نے اس پہ ڈٹ جانا ہے۔ یہ ہے شعور، اور یہ قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اگر عدل ہماری قوم کے اندر ہوگا تو یقین کیجئے وہ ہمارے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ عدل کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو خامی ہے وہ بھی بتائی جائے، جو خوبی ہے اس کا بھی اظہار کیا جائے، جو جس کا حق بنتا ہے وہ اسے دیا جائے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کے اندر ساری خامیاں اور اپنے اندر ساری اچھائیاں، ایسے نہیں ہوتا کسی بھی ذات کے اندر، کسی بھی جماعت کے اندر، کسی بھی گروہ کے اندر، کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا فریق سارے کا سارا غلط ہو اور یہ فریق جو ہے سارے کا سارا سراپا جو ہے نیکی ہو، ہدایت ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے جب ہم عدل کریں گے تو اپنے خلاف بھی ہوگا تو ہم اس کا اظہار کریں گے، اسے تسلیم کریں گے۔ تو یہ ہمارے لڑائی جھگڑے کے چند اسباب ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، فرقہ بندیاں ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ میں اس میں سے تھوڑی ترمیم کر کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ فرقہ بندیاں یہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یعنی ہم اسی طریقے سے ترقی کرتے چلے جائیں گے؟ ایسا ممکن ہے؟ میرے دوستو، ہم سارے اپنے اختلافات، اپنی برادریاں، اپنے کنبے قبیلے اور سارے جھگڑے لڑائیاں ختم کر سکتے ہیں اگر قرآن و سنت کی ان رہنمائیوں پہ ہم چلنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو، ہمارے اس معاشرے کو اچھا اسلامی معاشرہ اور اسلامی ملک بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي